دوسری چیز ہے نماز میں درندے کی طرح اپنے بازو بچھانے سے منع کیا، درندے کی طرح. یہاں تو سنن نسائی میں درندے کی طرح، سنن نسائی کی دوسری حدیث ہے جس میں کتے کی طرح ہے. سمجھنے والی بات ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ہمیں عبرت لینے کا حکم دیا ہے، ایک نصیحت دی ہے، یعنی ایسی مثال دی ہے کہ لوگ عبرت لیں. کتے کی طرح اپنے بازو زمین پر سجدے کی حالت میں نہ پھیلاؤ. یہ مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اس معاملے میں عورتیں خطا کر رہی ہیں، یعنی عورتیں جو سجدہ کرتی ہیں، خاص طور سے احناف کے یہاں، دیوبندی کے یہاں، بریلوی کے یہاں. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے نفرت کر رہا ہوں، نہیں، نماز کی اصلاح میں چاہتا ہوں. آپ نماز نہ میرے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ نماز کسی انسان کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اللہ کی بندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. عورتوں کا بھی وہی سجدہ ہے جو مردوں کا سجدہ ہے. عورتوں کی نماز دیکھیں، جب وہ سجدے میں ہوتی ہیں، ران ہے، ران پنڈلی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ جو ہے زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ ایک جانور یا کتا زمین پر بیٹھا ہوا. اس کیفیت میں عورت نماز پڑھتی ہے. اور مولوی دلیل دیتے ہیں کہ اس میں عورتوں کے لیے پردہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے پردہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پردہ معلوم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پردہ بتانے والے، عصمت اور حفاظت، آبرو، حیا، نبی سے بڑھ کر کوئی بتانے والے. نبی نے جو طریقہ بتایا ہے نماز کا، اسی میں عورتوں کے لیے عصمت ہے، عفت ہے. اگر آپ عورتوں کے لیے پردہ چاہتے ہیں، ایکسٹرا چاہتے ہیں، ڈبل ایکسٹرا، ٹرپل لارج جو ہے پردہ چاہتے ہیں، کریں نا. آپ اپنی بہو بیٹی کو ایک نقاب نہیں 2 برقع لگائیں، 3 برقع لگائیں، 10 برقع لگا کر کے بازار نکالیں، بازار جانے ہی نہیں دیں، گھر میں قید کر کے رکھیں، تالا مار کے گھر پہ رکھیں، ہم آپ کا ویلکم کریں گے. لیکن نماز میں اپنی طرف سے جدید قسم کا پردہ ایجاد نہیں کریں. جو پردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہے، آپ وہ پردہ نماز کے اندر اپنی طرف سے ایجاد نہ کریں. نماز عبادت ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی اسی انداز میں پردہ کرنا ہے، اسی انداز میں جو ہے عبادت کرنی ہے، اسی انداز میں سجدہ کرنا ہے. تو عورتوں کا بھی سجدہ وہی ہے جو مردوں کا ہے. اس لیے میرے بھائی، وہ مولانا جو پردہ کے چکر میں نماز اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نماز میں بال کے برابر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں لا سکتے ہیں، بال کے برابر. اور یہاں تو پورا سجدہ کا سجدہ الٹ گیا ہے، سجدہ بدل گیا ہے. رکوع بھی جو ہے دوسرے انداز میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز کا طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ طریقہ ہی عورت کے لیے بھی صحیح ہے، مرد کے لیے بھی صحیح ہے. پردے کا جو مسئلہ ہے، عفت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام نے جو بتایا ہے اس کو برتیں، اس کو لاگو کریں. اور جہاں حیا کا مسئلہ ہے، جہاں پردے کا مسئلہ ہے، جس انداز میں بتایا کہ آپ پردہ کریں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا. حیا کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے. ہمیں کچھ بنانے، ایجاد کرنے اور گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.